لا تتحایل علی فانا اعرفک جیدا۔ تحایل یتحایل تحایلا باب تفاعل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے حیلہ بہانہ کرنا۔ عرف یعرف کا معنی ہے جاننا، جیداً اچھی طرح۔ لا تتحایل علی مجھ پر بہانے حیلے مت کرو، فانا اعرفک جیداً میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ علی رسلک آرام سے بھائی، علی رسلک اس کہتے ہیں نا آرام سے اپنی اوقات میں رہو یا اخی۔ ما تحایلت علیک فلا تکن متشککا، میں نے آپ پر کوئی حیلہ نہیں کیا، شک میں مت پڑ جاؤ۔ متشککا، تشکک یتشکک تشککا تفعل سے ہے، متشکک شک کرنے والا۔ فلا تکن متشککا، شک کرنے والے مت بن جاؤ۔ لما تحایلت علی الست صدیقک، آپ نے میرے اوپر حیلہ کیوں کیا، بہانے کیوں کیے؟ الست صدیقک، کیا میں آپ کا دوست نہیں تھا؟ عفوا اردت ان امازحک فلا تؤاخذنی یا اخی۔ اردت امازحک، مازح یمازح ممازحہ باب مفاعلہ سے، یہ بھی میں نے ارادہ کیا کہ آپ سے میں مذاق کروں۔ فلا تؤاخذنی، لہذا میرا مواخذہ مت کیجیے۔ آخذ یؤاخذ مؤاخذۃ باب مفاعلہ سے، یہ بھی عفوا اردت ان امازحک فلا تؤاخذنی یا اخی۔ 21واں جملہ ہے لا تعول علی فانی عذرا لا اجد وقتا لاحک اذنی۔ حک یحک پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، کھجانا۔ اذن کان کو کہتے ہیں۔ عول یعول تعویل باب تفعیل سے ہے، بھروسہ کرنا، مجھ پر بھروسہ مت کریں۔ فإنی اس لیے کہ بے شک میں عذراً معذرت کے ساتھ لا اجد وقتا لاحک اذنی، اپنے کان کو جانے کے لیے بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لا تعول علی فإنی عذراً لا اجد وقتا لاحک اذنی۔ لما یا اخی فقد عولت علیک سابقا فوجدتک نعم المعول۔ کیوں میرے بھائی، میں نے آپ پر اس سے پہلے بھی اعتماد کیا تھا۔ فوجدتک نعم المعول، اور آپ کو میں نے بہت قابل بھروسہ شخص پایا تھا۔ معول اعتماد کرنے والا، معول جس پر اعتماد کیا جائے۔ نعم المعول افعال مدح ہے، یہ بہت اچھا وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جائے۔ لما عولت علی اما قلت لك لا اجد وقتا لاحک رأسی، آپ نے میرے اوپر بھروسہ کیوں کیا؟ اما قلت لك لا اجد وقتا لاحک رأسی، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میں اپنے سر کھجانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، نہیں پاتا۔ لا اجد وقتا لاحک رأسی۔ ما وجدت غیرک ممن هو اہل لاعول علیہ، میں نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پایا کہ جو اس چیز کا اہل ہو کہ جس پر میں بھروسہ کروں۔ لاعول علیہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ آئیے تمرین کی طرف۔ تمرین میں کچھ الفاظ کے جواب میں خود دوں گا اور میں باقی الفاظ آپ کے اوپر چھوڑوں گا کہ آپ خود ان کا جواب دیں۔ اجب عما یلی بعبارۃ مناسبۃ کما سبق فی الامثلۃ، آنے والے عبارات کا جو ہے نا مناسب عبارات کے ساتھ جواب دیں، جیسے کہ پیچھے مثالات میں جب کوئی کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا تو انہوں نے کیسے جواب دیا تھا، جیسے لماذا دخلت قبل ان تدق الباب، دروازہ بجانے سے پہلے کیوں داخل ہو گئے۔ عفوا دق، اس کا جواب یہ ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں عفوا دققتہ مرارا فلم تسمع، میں نے اس کو کئی دفعہ دروازہ بجایا لیکن آپ نے نہیں سنا۔
ما لک خالفت زی المدرستی، کیا ہوا آپ کو کہ آپ نے مدرسے کی یونیفارم کی مخالفت کی ہے؟ جیسے آپ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ لا تعد هذه مخالفتا فإن ملابسی تشبه زی المدرسة تماما. اور اسی طرح لماذا لم تقصر شعرک، آپ اپنے بال چھوٹے کیوں نہیں کروائے؟ عفوا نسیت سوف اقصر في الاسبوع الآتی. لماذا مسست لوحة الازرار، بورڈ کو کیوں چھوا؟ مسست لوحة الازرار لأشغل المروحة، تاکہ پنکھا چلاتا. لماذا ارتکزت علی الکتاب، کتاب پر کیوں ٹیک لگا؟ عفوا ما ارتکزت علی الکتاب ولكن ارتکزت بجوار الکتاب، کتاب کے پڑوس میں لگایا. اما ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ لماذا صرخت فی الصف، کلاس میں کیوں چیختے ہو، کیوں چیخے؟ صرخت لأن هذا الطالب اخذ منی کتابا، مجھ سے کتاب لیا. لما لطخت جدران الصف، ما لطخت جدران الصف ومن الذي نصبك مراقبا علينا. لماذا تركت مصابيح الصف متقدة، عفوا نسيت. اور اسی طرح لما لم تقلم اظفارك، عفوا بحثت عن المقلمة فلم أجدها. لماذا لكت كنت تلوك في الدرس، أعتذرك لا أعاوده مرة أخرى. اسی طرح ان چیزوں کا آپ نے حل کرنا ہے. انہا عن الافعال التالیہ حسب الاسلوب السابق بتعبیرک الخاص. یہ جو نیچے الفاظ ہیں ان سے آپ نے فعل نہیں بنانا ہے، منع کرنا ہے کسی کو. جیسے تتحایل علی احد، جیسے کسی پر حیلہ بانے کرنا. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں لا تتحایل علی احد فإن المسلم لا يتحایل اس لیے کہ مسلمان کسی پر حیلہ نہیں کرتا. آپ نیچے اسی طرح لا تخرف امام الآخرین تمدن رجلیک، ان چیزوں کا آپ نے خود فعل نہیں بنانا ہے. 2-3 جملے لازمی بنائیں ہر ایک سے. نیچے الثالث کون جملا مفیدۃ من الکلمات التالیہ معتمدا علی نفسک فی التعبیر. اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہوئے خود سے تعبیرات پیدا کر کے ان جملوں کو، ان لفظوں کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا. جیسے لا تبصق فی الصف، کلاس میں مت تھوکو. یا آپ کہہ سکتے ہیں لا تبصق فی الطریق، کلاس میں مت تھوکو یعنی راستے میں مت تھوکو. لا تصرخ فی المسجد، لا تلطخ جدران البیت. اسی طرح آپ آگے لا تتشاجر، لا تتجشع، لا ترتکز، لا تتثاءب، لا تصفق. رتب الکلمات التالیہ لتکون منها جملا مفیدۃ. آنے والے کلمات کو آپ مرتب کریں تاکہ ان سے ایک خوبصورت جملہ بن جائیں. جیسے لا الکہربائیہ تمس تصعق الازاری لئلا لوحۃ، اس کا آپ نے جملہ بنانا ہے. کیسے بنائیں گے؟ لا تمس لوحۃ الکہربائیۃ لئلا تصعق فی الصف ان یسمعک اما تخاف المعلم لا تصرخ. اس کا جملہ اس طرح بنے گا لا تصرخ فی الصف اما تخاف ان یسمعک المعلم. آگے نمبر 3 جملہ ہے، نمبر 4 جملہ ہے، نمبر 5 جملہ ہے، نمبر 6 جملہ ہے، نمبر 7 ہے، نمبر 8 ہے. جیسے 8واں جملہ ہے کہ جیسے لا تتثاءب وضع يدك على فيك. جیسے آپ کہتے ہیں لا تتثاءب امامی وضع يدك على فيك. باقی جملوں کا آپ نے خود ہی ترتیب دینا ہے. امید کرتا ہوں کہ سبق نمبر 32 آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا.